جزاک اللہ مرحبا بآواز بلند صلوات ہوں تھوڑے سامنے شاعر اہل بیت شاعر ناطق عباس جعفری ذکر محمد والی محمد بیان فرمائے سکتے یا مد بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طعن وتمتع فیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے محمد والے محمد کا خالق بانی جشن کی تمام ان کی جو حاجات ہیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جس نے بھی اس جشن کے اہتمام میں دامے درہمے قدمے سخنے کلمے اپنا حصہ ڈالا ہے الہ المعصومین اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی اس فرش جشن پہ دور دراز سے عاشقان رسالت و محبان جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے، اس جشن کے تصدق و طفیل میں الہ المعصومین کی شرعی حاجات اپنے دربار میں قبول فرما۔ ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ضرور آمین کہنا الہ المعصومین۔ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے آخری محمد کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ اپنے مولا کی جلد آمد کے لیے جتنی بلند صلوات پڑھ سکتے اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین وقید الحاسدین وبغی الظالمین بسم اللہ تعالی کلمت المعتصمین ومقالت المتحرزین فاحمدہ فوق حمد الحامدین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام ولا خیر خلقہ اجمعین المنتخب من خاصتین المبعوث رحمت للعالمین العالم الحاکم القاسم الخاتم سیدنا و مولانا بالقاسم وعلا امام المبین الذی کمل بحب دین وقال بولایتہ اہل الیقین علی امیر المومنین وعلی الحسن المسموم والحسین المظلوم لا سیما لا بقیت اللہ فی الارض والسماوات۔ بلند آواز سے صلوات جس کی شہرگ حیات میں نمک دسترخوان علی خون بن کر دوڑتا ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھتا سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور میری پاک مختومہ بنت علی علیہ السلام کی آمد پاک کے جشن کی آپ سب کو مبارکباد ہو۔ بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت تھوڑا پڑھنا ہے، آپ کی توقعات سے بھی کم پڑھنا ہے۔ میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں بابا جی، کوشش کروں گا کہ میں اپنے معیار پہ پڑھوں اور کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار کو فالو کرتے
کہہ رہا ہوں اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے بات آسان کرنی ہے، یہ مشکل کشا کے ماننے والوں کے سامنے مشکل کشا کی مدد سے مشکل بات کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جس ہستی کا یہ جشن ہے اس کے تعارف کے لیے کم از کم لسان اللہ ہونی چاہیے۔ بہت سلامت رہیے، کم از کم میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ جس کے چہرے کو دیکھ کر بابا جی، جس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے سچے ہونے کا یقین ہو جائے، اسے سچوں کے جہان میں محمد کہتے ہیں۔ علامت ہے، آپ کے کہتے ہیں، آپ کے سننے کے کہتے ہیں، آپ کے سماعتوں کے معیار کہتے ہیں، آخری عالم مل کے حیدری جی ہیں، سلامت رہے۔ جس کے چہرے کو دیکھ کر جس کے سچے ہونے کا یقین ہو جائے، اسے سچوں کے جہان میں محمد کہتے ہیں۔ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو پوری کائنات میں صرف محمد میں پائی جاتی ہیں، اور یہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا چہرہ دیکھ کر اس کی سچائی کی تصدیق ہو جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اگلا لفظ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس سے پہلے لفظ ہے یہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن جو اب لفظ کہنے جا رہا ہوں میری معرفت کی دنیا میں یہ لفظ بہت بلند ہے۔ اللہ کرے آپ اس کا استقبال اسی طرح کریں جس طرح پہلے لفظ کا کیا ہے۔ جس کا چہرہ دیکھ کر اس کے سچے ہونے کا یقین ہو جائے، اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کا لعاب دہن عین اللہ کو شفا عطا کرے، اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں جو صاحبان معرفت تشریف، جس کا لعاب دہن عین اللہ کو شفا عطا کرے، اسے بابا جی محمد کہتے ہیں۔ چلے میں 4 مصرے بھی پڑھتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میں نثر کتنی پڑھوں اور کلام کتنا پڑھوں۔ مجھے یہ 4 مصرے سہارا دیں گے اور آپ کی داد بتائے گی کہ میں نے کلام کتنی دیر آپ کے سامنے تلاوت کرنا ہے۔ جس کی کملی تلے آنے پہ ولی فخر کرے۔ چوتھا مصرع بیٹے بھائی کا پسند آئے، اس معیار پہ ہو، اس کمال پہ ہو، اس سال کی نئی خیرات ہے، اس منبر پہ بابا کی زندگی میں پہلی بار پڑھا ہوں۔ اس رنگ کے مضمون آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ اگر یہی بات سیم کہیں مل جائے تو اپنے بیٹے بھائی کو منبر سے اتار لینا، آئندہ زندگی میں یہ کتھا پڑھنے نہ دینا۔ میں کہہ رہا ہوں جس کی کملی تلے آنے پہ ولی فخر کرے، جس کو بے مثل بنانے پہ جلی فخر کرے۔ کیا کہنے ہیں جو محمد کے عاشق تشریف فرما، جس کو بے مثل بنانے پہ بابا جی جلی فخر کرے، جس کو بے مثل بنانے پہ جلی فخر کرے، جس کی کملی تلی آنے پہ ولی فخر کرے، جس کو بے مثل بنانے پہ جلی فخر کرے، اور اس کو کہتے ہیں شریعت میں محمد ناطق، جس کی نالین اٹھانے پہ علی فخر۔ آخری حلق میں حیدری، اس کو کہتے ہیں شریعت میں محمد ناطق، جس کی نالین اٹھانے پہ علی فخر کرے، جس کی نالین اٹھانے پہ علی فخر کرے۔ ہم پہ ایک اعتراض ہوتا ہے بابا جی کہ شیعہ ممبر سے ذکر رسول کم ہوتا ہے۔ میں اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کے ماتمی کس رسول کو مانتے ہیں۔
ماتمی زمانہ اعتراض کرتا ہے کہ جو علی والے ہیں وہ ابو طالب کے ایک بیٹے کو ابو طالب کے ایک بیٹے سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس محمد کو مانتے ہیں۔ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی سماج کی زندگی میں بابا جی نہ یہ لفظ میں نے پڑھا نہ میں نے سنا میور بھائی، یہ لفظ اتنا بڑا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر منبر سے یہی پڑھنا شروع ہو جائے اس سے آگے جا کر پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، علی نے کہا تھا انا عبد من عبید محمد، میں علی کے عباد میں سے ایک عبد ہوں۔ جس کے عبد کو دنیا خدا کہتی ہے اس کے سردار کو دنیا کیا کہنے، بات پہنچی ہے کوئی؟ اس کا سردار کیا ہوگا؟ انا عبد من عبید محمد۔ ہم اسے رسول نہیں مانتے، وہ نبی جس نے 40 برس تک اجالا کیا غاروں میں، وہ نبی جس نے 40 برس تک اجالا کیا غاروں میں۔ اب جو جاگ کے مقدر کی طرح اس جشن میں بیٹھا اس کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، اسے رسول نہیں مانتے جو 40 برس تک غاروں میں اجالا کرتا رہا، بلکہ حسین کے ماتمی اسے رسول مانتے ہیں جس کی نالین کے تلوے سے مس ہو کے عرش کو نور عطا ہوا ہے۔ آخری حلال جس کے تلوے سے بڑی مہربانی، جس کے تلوے سے مس ہونے کے بعد عرش کو روشنی عطا ہو، اسے مانتے ہیں ہم۔ اسے نہیں مانتے جس کے سینے میں قرآن رکھنے کے لیے اس کے سینے کا بائی پاس آپریشن کیا جائے۔ ہم اسے بھی رسول نہیں مانتے کہ جسے جبریل جا کے بتائے۔ ہم اسے رسول مانتے ہیں جس کا شاگرد، جس کے شہر علم کا دروازہ جبریل کو بتائے وہ تیرا رب ہے اور تو اس کا عبد ہے۔ ہم اسے رسول مانتے ہیں، ہم اسے رسول۔ بہت شاید یہ بات میرا ایک پیغام بن جائے دنیا کے لیے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بابا جی ہم اسے رسول نہیں مانتے جس کا تعارف 1400 سال سے آج تک کرایا جا رہا ہے کہ سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتا تھا اور اس کے گھر کا پرنالہ بھی اس کے گھر کے اندر ہی بہتا تھا۔ ہم اسے رسول نہیں مانتے، نہ یہ مانتے ہیں کہ رسول کسی غریب گھر میں آیا، نہ یہ مانتے ہیں کہ وہ غریب تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے میں 4 مصرے پڑھا ہوں۔ میں بتاؤں محمد کتنا امیر تھا، بتاؤں کتنا امیر تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس مصطفیٰ کو لکھ دیا ان پڑھ مورخ نے، اس مصطفیٰ کو ان پڑھ لکھ دیا، اس مصطفیٰ کو غریب، اس مصطفیٰ کو لکھ دیا ان پڑھ مورخ نے، غریب اس مصطفیٰ کو لکھ دیا ان پڑھ مورخ نے۔ کس کو؟ کنیز ایک جس کی خود توحید پہ الطاف کرتی تھی۔ بات پہنچی ہے یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کنیز ایک جس کی خود توحید پر الطاف کرتی تھی، کنیز ایک جس کی خود توحید پر بابا جی الطاف کرتی تھی۔ عرب کی وہ ملکہ کل عرب مقروض تھا جس کا، وہ صبح و شام نالین محمد صاف کرتی تھی۔ کیا کہنے آپ کے سنے کے؟ عرب کی وہ ملکہ کل عرب مقروض تھا جس کا، وہ صبح و شام نالین، جی بسم اللہ، وہ صبح و شام نالین محمد۔ گنجائش ہو تو اور میں پڑھوں کلام، آپ سلامت رہیں۔ رسول کے 2 کمالات ایسے ہیں جو دو کمالات بابا جی دنیا سے ہضم نہیں ہوتے۔ پہلا کمال ہے رسول کا
میلاد مصطفیٰ، دوسرا ہے معراج مصطفیٰ. کیا کہنے، میں دیکھ رہا ہوں ہر بندہ نہیں بول رہا معراج میں. ایک ہے میلاد مصطفیٰ، ایک ہے بابا جی معراج مصطفیٰ. میلاد ہے مصطفیٰ کا آنا، معراج ہے مصطفیٰ کا جانا. میلاد ہے سلامت رہے، مصطفیٰ کا آنا، اور معراج ہے مصطفیٰ کا جانا. اور بابا جی یہ کہاں سے آئے، یہ کہاں گئے؟ جبریل بھی سدرہ پہ رک گیا تھا. کیا کہنے، باتیں ہوتی ہیں شاعر کے پاس. جبریل بھی سدرہ پہ رک گیا تھا. جبریل کو کیا پتا محمد کہاں تک ہے. اور یہ جو میلاد ہے محمد کا آنا، یہ تو ابو طالب کو پتا ہے محمد کس طرح بی بی کی آغوش پہ قرآن بن کے نازل ہوا. ٹھیک ہے، مجھے ایک حدیث کے علاوہ کوئی حدیث میرے سامنے نہیں آئی کہ میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا. کسی نے تمہارے 5ویں امام سے پوچھا تھا کہ آپ کب پیدا ہوئے، آپ کب پیدا ہوئے. اگر آپ اس بات پہ بھی نہیں بولے میں ممبر بھائی کے حوالے کر دوں گا. میرے سے کتاب دعا ہو گئی ہے، صرف 4 مصرے اور پڑھنے ہیں. اگر کسی کا اور من ہوا کہ میں پڑھتا رہوں تو پھر اس انداز میں جشن آپ کے چہروں پہ سجا ہونا چاہیے کہ مجھے پتا چلے کہ میں علی کے ماننے والوں کو درمیان میں پڑھا ہوں. بابا جی میں کہہ رہا ہوں امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کب پیدا ہوئے، امام مسکرا کے کہتے ہیں کب کا لفظ ہمارے بعد پیدا ہوا. کیا کہنے آخری حلالی تک کب کا لفظ ہمارے بعد پیدا ہوا. سرکار آپ کب دنیا میں آئے؟ سرکار فرماتے ہیں دنیا ہمارے بعد تخلیق ہوئی ہے. سرکار آپ آسمانوں سے بھی پہلے موجود تھے. مولا فرماتے ہیں آسمانوں کا شامیانہ ہمارے سامنے تانا گیا. کیا کہنے، جو زندہ بیٹھا ہے اس کے لیے لفظ کہہ رہا ہے. آسمانوں کا شامیانہ بابا جی ہمارے سامنے تانا گیا. بس آخری لفظ ہے آسمانوں کا شامیانہ ہمارے سامنے غیور بھائی تانا گیا. وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے جس طرح آپ خاموش بیٹھے ہیں نا، وہاں بھی کچھ خاموشی سے سن رہے تھے. ایک سوال کر رہا تھا، میرے مولا جواب دے رہے تھے اور حیرت کے سمندر میں ڈوب کر سارے سن رہے تھے. اس نے کہا مولا آپ زندگی سے بھی پہلے پیدا ہوئے. امام مسکرا کے کہتے ہیں زندگی ہمارے سامنے چھڑکی گئی. کیا کہتے، زندگی ہمارے سامنے چھڑکی گئی. اب حیرت کے ڈوروں میں اضافہ ہوا. کہتا مولا آپ ہر چیز سے پہلے پیدا ہوئے، زندگی سے بھی پہلے پیدا ہوئے، موت سے بھی پہلے پیدا ہوئے، آسمانوں سے بھی پہلے پیدا ہوئے، زمین سے بھی پہلے پیدا ہوئے. مولا جب آپ ہر چیز سے پہلے پیدا ہوئے تو پھر بتائیں نا آپ رہتے کیسے تھے اور کہاں رہتے تھے. امام مسکرا کے کہتے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہم کیسے رہتے تھے اور کہاں رہتے تھے. ہم ویسے رہتے تھے جیسے وہ رہتا ہے، ہم وہاں رہتے تھے جہاں وہ رہتا ہے. آخری میرے حیدری، ہم وہاں رہتے تھے جہاں وہ رہتا ہے، ہم ویسے رہتے تھے جیسے وہ رہتا تھا. ذاکر وہ نہیں ہوتا جو بیٹھ ہو جائے اور جشن لگ جائے تو پھر اس کو ڈبل کرتا رہے. میرے سید بادشاہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ان کا حکم ہے اسی حکم کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں. میرا ایک بھائی کہتا تھا میں جشن تک آؤں گا اندر مجھے راضی کرو گے تو. میں کہتا ہوں حسنین کے نانا کے جشن کے 4 مصروں پہ اس کو راضی ہونا جانا چاہیے. میں اس طرف چلا تو پھر وقت مجھے اور بہت زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے، 4 مصرے سنو اور اسی پہ اپنی داد کے سائے میں مجھے رخصت کرو. بابا جی حسنین کے نانا معراج پہ تشریف لے گئے. حسنین کے نانا معراج پہ تشریف لے گئے. میں بتاؤں محمد کون ہے؟ محمد کس ہستی کا نام ہے بابا جی؟ میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ بجا کے 4تھے سما تک چلا گیا. میں رپیٹ نہیں کروں گا 4تھا مصرع. جس کا عقیدہ اجازت دے جو جس سننے کے لیے آیا وہ بولے گا ہاتھ بلند کر کے حسنین کے نانا کو اور امام جعفر صادق کو سلامی پیش کرے گا.
ممبر انہی 4 مصروں پہ میں نے چھوڑ دینا. میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ بجا کے چوتھے سما تک چلا گیا اور موسیٰ بھی طور جیسی جگہ تک چلا گیا. عیسیٰ بجا کے چوتھے سما تک چلا گیا, موسیٰ بھی طور جیسی جگہ تک چلا گیا. پر میرے مصطفیٰ کی بلندی تو دیکھنا, بیت الحرام سے جو خدا